کامنٹ یہ آیا ہوا تھا کہ آپ جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں، یہاں پہ لیڈ کے ساتھ ہیں، سرکار پیلٹ گن بھی چلا رہی ہے کیونکہ اس میں اس نے دکھائے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ۔ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ آرٹ آف وار ہے۔ پنجاب اور باقی علاقے جو ہیں وہ ڈیکوائز ہیں، وہ آ رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے آنا سب نے کے پی سے ہی ہے۔ جو عام آدمی تھا نا، عام آدمی، اس نے بندوق اٹھا لی، اس نے کہا جی کہ کیونکہ ریاست تو ہے نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی، مجھے تو ادھر کوئی بچانے نہیں آ رہا، تو میں جو ہے اب خود ہی اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ کسی نے علاج کے لیے جانا ہے، کسی نے کچھ بہت چیزیں سر جو کرنی ہے لوگوں نے، تو یہ 2-3 دن سے زیادہ تو دیر تو اتنا بڑا لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے۔ اس پہ بیٹھ کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ سب سے پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ینگ ہیں تو پھر آپ کو چانس لینا چاہیے، پھر آپ کو شاید بھیڑ جانا چاہیے، پھر آپ کو لڑ جانا چاہیے۔ السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب۔ شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ سر کیسے ہیں؟ سر میں زبردست ہوں۔ کل وہ بلکہ جو ٹرولنگ والی سٹوری ہو گئی، اس کے بعد وہ میسج پہ میسج آ رہا ہے اظہار ہمدردی والا، وہ بالکل میں نے اظہار ہمدردی کے لیے شیئر نہیں کی تھی وہ، تو بلکہ اب تو بیچاروں کا پی ٹی آئی والوں کا زہر ہی نکل گیا ہوا ہے۔ یہ تو ہم نے تو اس سے بہت زیادہ مطلب وہ جو دور تھا جس میں یوتھ اور ففتھ اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ تو بہت اور قسم کا زہر تھا، اور تب بھی میں نے تو کبھی مائنڈ ہی نہیں کیا۔ مجھے تو اس پہ یاد بلکہ وہ آ گیا کہ وہ 2015-16 کی میرے خیال میں بات ہے کہ ایک شخص نے اسی طرح وہ پہلے ٹائم لائن پہ وہ کرنا شروع کیا، اس کو اس نے میرے گھر والوں کی تصویریں لگانی شروع کر دی، تو اور وہ میڈ اپ سٹوریز، یہاں تک کہ ان کے نام بھی غلط لکھے ہوئے تھے۔ تو اس پہ نا مجھے یاد ہے میں نے ایک وہ دوست کو فون کیا، اس کو میں نے کہا کہ یار یہ کیا کریں، اس نے کہا یار کچھ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کرنے کا، لیکن تو نے بلاک تو کر دیا نا اس بندے کو۔ میں نے کہا نہیں، اس کا تو اس کو بلاک تو کرنا، وہ تیری ٹائم لائن پہ کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کرتے ہیں کچھ۔ تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو بلاک کر دیا، اور اس کے بعد سر مجھے اتنا گلٹ ہوا کہ 1 مہینے بعد میں نے اس کو ان بلاک کر دیا، کہ میں نے کہا یار وہ بندہ کہنا چاہتا ہے کچھ، آپ اس کو کہنے سے نہ روکو۔ سر ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ہیں، تو ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہے۔ اور یہ جو نا مجھے تو دکھ ہوتا ہی نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، اور یہ نہیں کہ میں آپ کو بتایا کہ وہ ان نون بندے کا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سٹوری شیئر کرنے کا مقصد تھا نا وہ صرف یہ تھا کہ پارٹی کی جو اپروچ ہے نا وہ اوپر سے نیچے تک سیم ہے، کہ وہ ایک نیچے جو بیچارہ ٹرول بیٹھا ہوا ہے وہ یہ مجھے ڈسکریڈٹ کر رہا ہے، کس بات کیا الزام لگا کے کہ جی غیر مذہبی ہے، اور ادھر سے ہیرارکی میں جو بہت اوپر رائٹ نیکسٹ ٹو دا چیئرمین، مطلب جو ان کی اہلیاں ہیں، وہ بھی کیا کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو فلانا ہے نا ملک کا روح رواں وہ غیر مذہبی ہے۔ اب یہ جو لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے نا غیر مذہبی کہہ کے، یہ اپروچ ہی بڑی آؤٹ ڈیٹڈ اور چلتی نہیں ہے، یوز لیس اب ہو گئی ہے۔ اس کی معذرت کے ساتھ جو ایکسٹریم اپروچ ہے وہ ایک ہے، لیکن اس سے بھی مطلب ہر بندے کو مطلب تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے، بالکل رہنا چاہیے، اور وہ ایکسٹریم اپروچ ہے اس کی۔ تو آپ سمجھ لیں ایک چیز جو اتنی دیر سے یوز ہوتے ہوتے اب اس کی ایکسٹریمٹی جو ہے بالکل اینڈ جو اس کا زون ہے، اس کی ابھی بھی اپلیکیشن ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور پھر میں اس میں نا ویسے تو ایک ضمنی چیز ڈال دوں، پھر ہم ریگولر شو پہ آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ادھر نا اب کچھ لوگوں کا اس طرح کا شاید خیال ہے بھی کہ نا جی وہ جہاں پہ بھی ماڈرنٹی آتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا مذہب سے دوری ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں نا ایک چیز بڑی کلیئرلی وہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے ہم سب اپنی اپنی دانست میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے ہماری اللہ سے قریب ہونے کی، یہ وہ سارا کچھ، لیکن مذہب کیا ہے نا یہ ہمیں ان سے بہتر نہیں پتا۔ سر اس شو پہ ہم یہ بات جو ہے سر کئی دفعہ کر چکے ہیں ہم، اور حوالہ ہم بڑا ٹیکنیکل دیتے ہیں، ہم زبان کی حد تک بات کرتے ہیں۔ جس زبان جس میں آپ فلوئنٹ ہوں اور اسی میں لکھت ہو آپ کی کتاب کی، تو ظاہر ہے آپ کی کمانڈ تھوڑی زیادہ ہوگی اس کے اوپر۔ میں یہ نہیں، اس سے کوئی ڈسکاؤنٹ، یہ پتہ تب تک کیوں ہے سر کہ آپ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے اس زبان۔ بالکل، اگر آپ نے وہ زبان سیکھی اور پھر آپ نے اس لینز سے آپ نے پھر سے ایک دفعہ پوری کتاب پھر سے پڑھی ہے، تو ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو بھی فیل ہوا ہوگا یار کہ ہاں اب یہ چیزیں مجھے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ لیکن سر کلچر بھی ایک چیز ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، کلچر بہت ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز پتہ ہے سر، زبان صرف سیکھ لینا جو ہے نا وہ ناکافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس زبان کا ادب، اس زبان میں اس دور میں کیا لکھا جا رہا تھا، اس کی بڑی دیکھیے یہ باقاعدہ لنگوسٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب تو یہ ہے،
لیکن یہ لفظ جب ان دو لفظوں کے درمیان میں آئے اور یہ جب اس صدی میں جب لکھا جاتا تھا تو پھر اس کا مطلب فرق ہے. یہ باقاعدہ لنگوسٹ کا کام ہے. سو میں تو مطلب اگین میں ادھر نا نام نہیں لوں گا, لیکن جن علماء سے میں زیادہ متاثر ہوں نا, اور میں نام اسی لیے لوں گا کہ ویسے میں لے بھی سکتا ہوں اس کی وجہ کہ وہ کوئی ایک مکتبہ فکر کے نہیں ہے, کوئی کدھر کا ہے کوئی کدھر کا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دین کے تو سٹوڈنٹس وہ ہیں, وہ اس سے پہلے عربی زبان کے سٹوڈنٹ ہیں. اور وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ کہا جاتا ہے اکثر کہ جی وہ علم جو ہے وہ آدھا علم سوال میں ہوتا ہے, وہ اس قسم کی ایک ضرب المثل ہے نا, تو وہ آدھا علم سوال میں ہوتا ہوگا یا جو بھی ہے, یہ بات پورا کا پورا علم زبان کے اندر ہے, وہ زبان ہی ہے. تو آپ صحیح, تو اسی طرح دیکھیں کہ آپ اس طرح دیکھ لیں کہ کوئی فرینچ الجیرین جو ہے, جو بابا بلے شاہ کا کلام جو ہے پڑھ کے یا سن کے جو اس کی رینڈیشنز ہیں, اس کو سمجھے کہ یار میرے اوپر ایسا ایک عبور میں نے حاصل کر لیا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. لیکن ایک بندہ شخص جو ہے جو اس زبان کا نیٹو ہے, اس کے پاس ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہمیشہ رہے گا, وہ ہمیشہ تھوڑا ریس میں آگے رہے گا, وہ ہمیشہ آگے رہے گا. اور سر دیکھ لیں, میں اس کی سر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو قوالی ہے, یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے, نصرت صاحب نے اس سے بہتر کسی نے نہیں آج تک یہ قوالی کی, لیکن جیف بکلی نے اپنے ہی ڈائلیکٹ میں اور اس کے اندر اس کو صرف ری انیکٹ کیا نصرت صاحب کے الفاظ کو, خان صاحب کے الفاظ کو. اس کو سمجھ نہیں تھی اس کے اندر کہ وہ بول کیا رہا ہے, اس کے اندر جو گہرائی ہے ان الفاظ کی. سو یہ اسینشلی مطلب میں کمپیئر نہیں کر رہا دونوں, ایک مذہبی ہے اور ایک موسیقی کی حد تک ہے, بٹ دین اگین لیکن تھیوری تو سیم ہے نا سر, کہ آپ جب اس کے اندر وہ ہنر رکھتے ہو کہ یار آپ کو زبان بھی آتی ہے اور اس چیز کو آپ ایکسپریس بھی اس طرح کر سکتے ہو, تو آپ کے اوپر ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. تو ہم صرف اس ایڈڈ ایڈوانٹیج کی بات کریں اور کوئی بات نہیں کر رہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے بہت خوبصورت کلچر والی بات کی نا, سو کلچر اور تاریخ, اگین ذرا آپ یہ جو اب لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے نا کہ جی وہاں پر یہ ہو رہا ہے یا وہاں پر وہ ہو رہا ہے, وہ آپ ذرا ان کا کلچر اور تاریخ دیکھیں, وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر وہ کچھ عرصے پہلے نہیں ہو رہا تھا تو یہ ایک پیریڈ ایسا تھا جو کہ پہلے سے مختلف تھا, ورنہ یہ ان کے اس کا حصہ تھا تاریخ کی. سو اگین یہ مطلب میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ریس کبھی ہونی ہی نہیں چاہیے کہ نیک کون زیادہ ہے, مطلب وہ اپنے دل میں ہونی چاہیے, لیکن ایک ذاتی کیفیت ہے نا سر کہ میری نیکی کیا ہے اور آپ کی کیا ہے. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب اگر یہ کوئی ریس ہو بھی, تو میں نے تو اچھے اور بڑے لوگوں کو یہی کہتے دیکھا کہ جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں. ٹھیک ہے, ادھر جو ہے نا گنگا الٹی بہ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار فلانے گناہگار ہو گیا, ہم کمال ہے. یہ نہیں سر, یہ ایک ہمیشہ سے ایک جو کیا کہنا چاہیے ٹھیکیداری کا ایک ایلیمنٹ جو ہے یہ رہا ہے اس خطے میں, کہ بات نہیں کروں کہ اس ملک میں رہا ہے, اور اس کو ہم ایکسپریس کرتے رہتے ہیں اور مفاد کے لیے کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات. اچھا, اس میں وہ بیچ میں کسی نے وہ والی بھی تھیوری پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی وہ کیونکہ یہ بریلوی ہیں, وہ جو ہیں وہ وہابی ہیں. دیکھیں پھر وہ بات ہے, یہ کوئی تھیوری نا اس سٹیٹمنٹ کے اوپر چل اس لیے نہیں سکتی کیونکہ وہ اگر اپیل کر رہی تھی کہ لوگ باہر نکلیں زیادہ سے زیادہ, تو وہ کیا چاہ رہی تھی کہ وہ ایک جو ہے سیکٹ کو ناراض کر کے دوسرے کا خون زیادہ گرما دے. بات پھر وہی ہے, وہ دوسرا سیکٹ آپ کو, تو جب آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو آپ کو تو زیادہ سے زیادہ نمبر چاہیے ہوتا ہے. سو پھر وہی بات ہے, میرا ذاتی طور پہ یہی خیال ہے کہ یہ اگین میں تو ان کو جو ہے نا گریس وہ دے رہا ہوں, مارکس دے رہا ہوں, میں تو ان کو لیوریج دے رہا ہوں کہ وہ جی مطلب ان کی کوئی شاید ایل انٹینشن نہیں تھی. آپ اس کے پیچھے سے نا وہ سوچنا وہ نکالنا بند کر دیں کہ وزڈم, کہ جی انہوں نے جو یہ کہا ہے نا اس کے پیچھے کوئی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کوئی وزڈم نہیں تھا. مطلب ان کا جو آفیشیل ٹائٹل ہے فیتھ ہیلر ہے. دیکھیں اس میں فیتھ کے ساتھ ہیل کرنے کی پراپرٹیز ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی وہ فیتھ کے اوپر ایک آخری سٹانس دے سکتی ہیں, وہ کوئی نہیں دے سکتا. ایک ایوولوشن ہے, وہ انسانی ایوولوشن ہے, لکھا تو سب کے لیے گیا ہے نا سر کہ اینڈ آف ٹائمز تک انسان نے ایوالو ہونا ہے اس کے ساتھ, لیکن اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. آپ نے ان کو سمجھ کے آگے انٹرپریٹ کر کے آگے چلنا ہے. لیکن یہ انٹرپریٹیشن جو تھی یہ الزامی تھی, مطلب اس کے اندر الزام تھا کہ جی ہم ٹھیک ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ہم اس کے خلاف ہیں, مطلب سوری ٹو سے, مطلب ہم اس چیز کے اپنے شو پہ ہم اس کی
تصدیق نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2 سر, کیونکہ ہم نے شروع ہی کر دیا, آج پروٹیسٹ جاری ہے, جگہ جگہ بندش اور مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز میں نے ٹی وی پہ بھی دیکھی, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی کہ لوگ اتنے سر خوار و پریشان ہوئے آج. مطلب ایک شخص سر وہ اٹک پہنچ گیا اور وہاں پہ اس کا واکس پاپ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بچیاں, سامان کندھوں پہ, بچوں کے کندھوں پہ, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کراچی سے وہ اٹک تک آنا چاہ رہے تھے. کہتے ہیں ہم نے پیدل جتنا سفر کی ہے, ہم نے جتنی بسیں ٹرانسفر کی ہیں, جتنی گاڑیوں میں نے پیسہ خرچا ہے, اور کہتا ہے یہ ایک اسٹریٹ روٹ ہے, جہاں رکے بس والا اتارے, چلو جی یہاں سے آگے بند ہے. اور یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ رپورٹ یہ بھی تھی کہ کسی ایک چھوٹی بچی کی جان بھی وہ کھو بیٹھی بیکاز کہ ایمبولینس نہیں گزر پائی. ایسی اور دیگر اور خبریں آپ کو ملیں گی انفارچونیٹلی. ویڈیو میں نے گروپ میں بھیجی ہوئی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے. اس میں جو ہے ایک بچے نے اپنا انفنٹ اٹھایا ہوا ہے اور ایک ساتھ اس کے اور آکسیجن والا سلنڈر لے کے جا رہا ہے, کیونکہ ایمبولینس تو وہاں آ نہیں سکتی, تو وہ پیدل اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں, اور آکسیجن لگی ہوئی اوپر سے انفنٹ. اینڈ فار واٹ. میں سر کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی, لیکن میرے خیال میں اس پہ کام جتنی بات کی جائے وہ کم ہے کہ فار واٹ. اور یہ ہم بائی دی وے جن کو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نا بڑے اینٹائی پی ٹی آئی سٹانس لے کے بات کریں, یہ ساری تنقید حکومت کی ہو رہی ہے. سر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو شیلنگ ہے نا, آنسو گیس جو ہے وہ تو ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی تو ویڈیوز میرے خیال میں اس کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں وہ مطلب اتنی زیادہ قریب سے لی گئی ہیں پولیس کے جو کہ شیلنگ کر رہی ہے کہ وہ صرف سرکاری ویڈیو ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, میں اور آپ تو اتنے قریب پولیس کے نہیں جا سکتے نا, سرکاری ویڈیوز میں شیلنگ تو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر تو احمد فرحاد کی ٹائم لائن پہ ٹھیک ہے ویڈیوز, اگین وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز آگے پیچھے کی لگ جاتی ہیں تو اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے, لیکن اگر وہ ویڈیوز ٹھیک ہیں تو سر سرکار پیلٹ گن میں چلا رہی ہے, کیونکہ اس میں اس نے دکھائے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ باڈی کے اندر کہ یہ سر یہ تو بہت ہی نائس, یہ غلط ہے سر. سوری تو سر ڈیڈلی پیلٹ گن نہیں مار سکتے آپ, احتجاجیوں کو نہیں مار سکتے. مطلب پیلٹ تو ایک پریونٹیو میجر ہے. جب اگلا کراؤڈ آپ کی طرف آ رہا ہے ود دی انٹینٹ آف وائلنس اور وہ آپ کو مارنے آ رہا ہے, اور وہ ڈیٹرنٹ کی طرح یوز کر سکتے ہیں. اور پیلٹ گن کے بعد تو سر دوسری آپشن تو پھر 9mm ہی ہوتی ہے, تو پیلٹ گن نہیں مار سکتے آپ سر. اگین وہ احمد فرحاد کی ٹائم لائن پہ ہے ویڈیوز, اگر وہ ویڈیوز آج کی ہیں تو پھر یہ بہت انفارچونیٹ معاملہ ہے. بات وہی ہے سر کہ اب پتہ ہے کچھ انسیڈنٹس فنی بھی ہیں, لیکن اب ادھر سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک طرف یہ سارا کچھ چل رہا ہو تو سوئچ کیسے آپ ادھر سے یوں ہو جاؤ ادھر سے وہ ہو جاؤ, وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. باقی اب آئی ڈونٹ نو, دیکھیں سر ٹیوے بھی جو ہے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹیوا لگانا, کہ جی لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, اتنے دن دھرنا چلے گا اتنے دن نہیں چلے گا. اچھا یہ بھی نا یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ الیکشن پہ ٹیوا لگاتے ہو کہ جی یہ ہوگا. اچھا دوسرا, اب نا میں ذرا گھبرا بھی زیادہ گیا ہوں. میں گھبرایا کیوں زیادہ ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب بھی اس طرح کریں, اگر وہ ٹھیک ثابت ہو تو لوگ ہمارے چمیاں لیں, اور وہ غلط ثابت ہو تو لوگ ہمیں معاف کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لائک ادر صحافی, اب یہ پاکستانی صحافیوں نے ایک بڑی عجیب سی عادت ڈال دی ہے. یہ رات کو کسی سے مل کے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فلانی چیز ہونے لگی ہے. اچھا وہ جو فلانی چیز وہ نہیں بتاتے کہ مجھے کیسے پتہ لگا, وہ نہیں بتاتے کہ میں نے کیا 2 چیزیں جوڑ کے اس نتیجے میں پہنچا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہون لگا ہے. اچھا وہ ہو جاتا ہے, ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہوتا تو ان کو گالی پڑ جاتی ہے. ہمارے کیس میں نہ ہم کسی کو مل کے آتے ہیں, نہ ہم کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں. ہم ٹیوا دے کے اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ہم ساتھ بتاتے ہیں کہ جی اس نتیجے پہ ہم کیوں پہنچے ہیں, کہ یوں ہوا تو وہ ہوا تو وہ ہوا, تو اب آگے لاجیکل ایکسپلینیشن سے. تو وہ اگر وہ غلط ہو رہی ہے تو میں اچھا ادھر بولتے ہیں نا کہ اے تو باخبری صحافی نہیں گا, وہ صحافی باخبری, یہ پاکستان میں نا عجیب سے ہی کوئی چکر ہے صحافیوں کا, اور اب بیچارے بستی بھی کروا رہے ہیں اسی کی وجہ سے. تو بنیادی بات وہی, مجھے تو ابھی تک غصہ ہے کہ وہ جب وہ آیا, جب یہ پڈم نئی آئی تھی اور اس کا جب الیکشن ہوا, اس کے بعد بائی الیکشن ایک ہوا جس میں پی ٹی آئی کو ٹھیک ٹھاک ووٹ پڑا, اس پہ جو میری پریڈکشن تھی جو کہ میں نے کہا تھا کہ ووٹ نہیں پڑے گا, لوگ آج تک مجھے بھیج کے وہ گالیاں نکالتے ہیں کہ تیری تو یہ غلط ہو گئی پریڈکشن میں. تو میں بات یہ تھی کہ اسی وقت میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یار حالات خراب تھے, اکنامک, خان صاحب جو ہیں وہ ہار رہے تھے اپنے الیکشنز,
اس کے بعد یہ حکومت آ گئی. ہمارا خیال تھا کہ اب پیسے آ جائیں گے باہر سے اور ذرا حالات تھوڑے سے سٹیبل ہوں گے. وہ پھر بھی نہیں آئے, حالات مزید خراب ہی رہے. وہ لوگوں نے کہا کہ تو پہلے ہی چنگا سی, وہ ووٹ ادھر پڑ گیا. ہم نے تو, ہمارا تو یہ خیال تھا, ازمپشن تھی کہ جی پہلے لوگ تنگ تھے اور اب پیسے آئیں گے تو نہیں ووٹ پڑے گا. لیکن وہ آئے بھی نہیں اور ووٹ بھی پڑ گیا, تو بالکل صحیح ہے. تو اس میں یہ تھوڑی کہا تھا کہ جی وہ بڑی میرے پاس اندر کی رپورٹ ہے. اندر کی کوئی رپورٹ نہیں ہے سر. دیکھیں اندر کی جو رپورٹ ہے نا سر, یہ واقعی میں نا اندر کی رپورٹ ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں سر اس رپورٹ کو نا جس جگہ سے نکالتے ہیں نا وہ آپ کی اندرونی جگہ ہی ہوتی ہے سر. بہت ساری اس کے اندر رپورٹیں ہوتی ہیں اور ٹیوے ہی ہوتے ہیں. فرق صرف یہ کہ لوگ اس کو پیڈل کرتے ہیں ایز ایکوریٹ سورسڈ جرنلسٹک ڈیٹا. ہم جب اس بارے میں بات کرتے ہیں, اگر میرے پاس خبر ہو سر تو میں کہوں جی کہ میرے ذرائع نے یہ بات کی اور میں بڑے وثوق سے اور میں بڑی رسپانسبلٹی سے اس چیز کو شیئر کروں گا, جو بڑی کم کی ہے ہم نے مثبت شو پہ. لیکن اگر سر میرے پاس ایک 2+2 کر کے میں 4 اور 5 اور 8 پہ پہنچ رہا ہوں تو میں وہ بات بھی کر دوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یار وہ شاید ہٹ ہو جائے, شاید مس ہو جائے. لیکن مس کا جو میں نے اپنے لیے ایک روم رکھا ہوا ہے وہ باقی رکھتے نہیں ہیں, بیکاز ریس ہے ایک, ایویڈنٹلی تو ایک ریس ہے. اور سر ریس یہ بھی نہیں ہے بائی دی وے, میں آپ کو یہ بتا دوں, ریس یہ نہیں ہے کہ جو پیور تھرو بریڈ جرنلزم ہوتا تھا جس میں آپ سورس ایک آپ آتے تھے, کب رپورٹر بنتے تھے, کب رپورٹر سے آپ پراپر رپورٹر بنتے تھے, یو وڈ رب شولڈرز وتھ پیپل. آپ کے سینئرز آپ کو انٹروڈیوس کراتے کہ نوا ساڈا منڈا ہے نا, ذرا تسی نا گل چھل کیتا کرو. منسٹرز ہو گئے, ایم پی ایز ہو گئے, بیوروکریٹس ہو گئے, وغیرہ ہو گئے, آپ ان سے جا کے ملتے تھے, آپ کو خبر مل جاتی تھی. یہ ہوتا رہا ہے سر اس ملک میں, بڑی اچھی جرنلزم ہوئی ہے اس ملک میں. آپ کو خبر ملتی تھی, اس کو ڈیولپ کرتے تھے, اس کے اندر ریسرچ کرتے تھے, اس کو شائع کر دیتے تھے. آپ وہ گالیاں بھی پڑتی تھی کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ صحیح خبر ہے. اس کے بعد یہ ہوا سر, اب جرنلزم کی ایک بنیاد جو رکھی گئی وہ یہ ہے کہ یار جو ایک سورس ہے, جو مین سورس ہے, وہاں تک کس کی رسائی ہے اور کس کی رسائی جلدی پہنچ گئی. اب اس رسائی تک آپ نے جو پاپڑ بیلنے ہیں نا وہ بڑی کاؤنٹر ہے ٹو ایکچوئل جرنلزم. اس میں آپ نے کرنا ہے سینسیشنلزم. جتنا اپنے آپ کو سینسیشنلائز کر کے آپ ایک بات بتائیں گے, آپ ان کی نظروں میں پہنچیں گے, وہ کہیں گے یار اینو تے بلاؤ نظر ہے یار, اس کو ہم بھی 4 باتیں بتا دیتے ہیں. دین وہ آپ کی سورس کلٹیویٹ ہوتی ہے. سو مسئلہ یہ نہیں ہے سر کہ آپ کی سورس ہے کون, دا پرابلم از کہ ہاؤ یو آر کلٹیویٹنگ دیٹ سورس. سر. اور دوسرا پتہ ہے وہ کرتے کیا ہیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ آپ کو 4 خبریں بالکل ٹھیک بتا کے اس کے بعد 2 غلط بھی بتاتے ہیں, اور وہ جان کے بتاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی تھیوری ٹیسٹ کرنی تھی, انہوں نے اپنا کوئی آگے کرنا ایک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ which is fine. اگر یہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا. وہ آپ کو خبر بنا کے پیش کریں گے, آپ خبر بنا کے سناؤ گے, وہ جو سارا رسپانس آئے گا عوام کا وہ آگے باؤنس کرے گی, اس کا وہ فیصلہ کریں گے نہیں ہے نہیں ٹھیک. تو مطلب آپ تیار ہو جائیں, مطلب باؤنس تو ہوں گی پھر چیزیں. اور چیزیں باؤنس ہو جائیں تو اس میں مطلب کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اٹس پارٹ آف دس کریئر کہ چیزیں باؤنس ہوتی ہیں. آپ کی میری بھی باؤنس ہوئی ہوئی ہیں چیزیں, بٹ ہماری کوئی چیزیں اسٹک بھی کر جاتی ہیں. بٹ دین اگین ہم صرف اس چیز پہ رہتے ہیں کہ ہم, جیسے پہلے ہی میں نے کہا سر, ہم دفتر کے باہر بیٹھتے ہیں سر, ہمیں باہر بیٹھنے سے زیادہ مزہ آتا ہے. جس سیکنڈ سر آپ اور میں دفتر کے اندر چلے گئے نا, پھر مسئلے بڑے بڑھ جائیں گے سر, تو وہ ہم نے نہیں کرنا. بہرحال سر ایک تو یہ ہو گیا. ہاں جس سے ساتھ اب اس میں یہ ہے نا کہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی اسٹریٹجی ہے کیا. ٹھیک پی ٹی آئی کی ہے سر, پی ٹی آئی کی. سر مجھے پتہ اسٹریٹجی. اوکے واہ پلیز سر ایک اسٹریٹجی یہ پتہ چلی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ دیر ان اٹ فار دا سلو گیم, ان دا سینس کہ وہ گورنمنٹ کو ٹائر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے, کہ تسی تھک کے ہمیں ازیوم کرو گے جی کہ اب ہم نہیں آ رہے تو پھر ہم آ جائیں گے. پوائنٹ بھی کہ اس وقت کی جو بندش ہے, مطلب اس وقت اسلام آباد سے نہ کو باہر جا سکتا ہے نہ کو اندر جا سکتا ہے, جو مرضی کر لیں آپ, لیکن لاہور سے نہیں جا سکتے, لاہور سے نہیں جا اسلام آباد کیا کر, یہ آج ہے کل ہو جائے گا, یہ پرسوں تک ہو جائے گا. سر کل پہلا کاروباری دن ہے اس ہفتے کا, منڈے, ٹیوزڈے کر لیں گے, وینسڈے کر لیں گے. خود بھی تو کام کرنا ہے نا, کوئی کسی نے جانا ہے واپس, کسی نے علاج کے لیے جانا ہے, کسی نے کچھ بہت چیزیں سر جو کرنی ہے لوگوں نے. تو یہ 2-3 دن سے زیادہ تو دیر تو اتنا بڑا لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے. اس پہ بیٹھ کر رہی ہے پی ٹی آئی, یہ مجھے کسی نے بتایا, اور کہہ رہے کہ پنجاب اور باقی علاقے جو ہیں وہ ڈیکوائز ہیں, وہ آ رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں, ہمارے. کل والی آپ کی بات دہرانا چاہوں گا میں کہ آنا سب نے کے پی سے ہی ہے, اور وہاں بندہ اکٹھا ہے اور اچھی تعداد میں اکٹھا ہے. سو ان کو اگر اس چیز کی انٹیلیجنس ہے گورنمنٹ کو,
تو وہ پلے کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ جی ہم بند رکھیں گے، اور وہ اس چیز پہ پلے کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ جس سیکنڈ ہمیں گیپ دیں گے ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ جہاں ہمیں ہمارے کپتان نے جا کا آرڈر دیا. تو سر اٹس جسٹ اے ویٹنگ آؤٹ گیم. یہ جلسہ نہیں ہے، یہ پراپر مطلب یہ آرٹ آف وار ہے کہ یار کس کو کتنی دیر آپ ویٹ آؤٹ کر سکتے ہو. اب ان کا مجمع جو ہے اور ان کا جو کراؤڈ ہے وہ کتنی دیر صبر سے بیٹھا رہتا ہے اور یہ کتنی دیر لاک ڈاؤن لگائے رکھتے ہیں، اس کا مقابلہ ہے سر. یہ اس جس سے مجھے پتا چلا اس کا نظریہ ہے اور میں اس نظریے سے اگری بھی کرتا ہوں. نظریہ تو ٹھیک ہے، نظریے تو سارے ٹھیک ہوتے ہیں. جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے وسائل، اگر تو انہوں نے وسائل اکٹھے کر لیے ہیں، وہ کن چینل سے کیے ہیں نہیں پتا. کے پی گورنمنٹ تو کر سکتی ہے سر، تھوڑا بہت تو اپنے ہی جو بجٹ ہے ان کے پاس اسے تو کر سکتی ہے اور ہمیں یہ پتہ کر بھی رہی ہے. تو پھر دیکھ لیتے ہیں یہاں سے لاہور وغیرہ سے. مطلب اگین لاہور سے تو کوئی رسپانس خاص نہیں تھا. یہاں کے ایم این ایز میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن وہ تو گرفتاریاں دینے کے لیے پھر رہے ہیں. وہ تو ویڈیوز بنا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے جس میں بتا رہے ہیں میں اب یہاں سے گزر رہا ہوں، میں اب یہاں سے. ہاں تو کوئی گرفتار نہیں کر رہا. تو ادھر تو پھر وہی آگے مطلب آپ پنجاب سے ذرا کام ماٹھا ہی ہے. مٹھا ہی ہے سر. دوسرا یہ بھی سر ایڈ کر لیں اس میں کہ کل تک کا خبر یہ تھی کہ بشرا بی بی خود سے اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی، لیکن آج دوپہر کو یہ خبر آئی تھی کہ بشرا بی بی اس کے پی کے جو قافلہ ہے اس کے اندر موجود ہیں اور وہ بھی احتجاج میں شریک ہو رہی ہیں. تو بشرا بی بی جو ہے جو کل پرسوں کی خبر تھی کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بیمار رہیں تاکہ آپ شریک نہ ہو اس کے اندر، وہ آ رہی ہیں سر فل تھروٹل. سر وہ آ رہی ہیں، مطلب اگین پھر وہی بات ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں یا وہ پیچھے کانوائے میں ہیں. وہ کانوائے کہاں ہے اگین وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے انفارمیشن. وہ انفارمیشن ظاہر ہے شاید پارٹی ڈسکلوز ہی نہیں کر رہی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ جی ویٹنگ گیم ہے تو بٹ ٹھیک ہے ویٹنگ گیم ہے تو پھر ہم بھی ویٹ ہی کر رہے ہیں. مطلب اگین سر اس ویٹنگ گیم میں ایک بہت بڑا نقصان ہے سب کو، یقیناً بہت بہت ہیوی کاسٹ ہے اس ویٹنگ گیم کی. تو حکومت یا تو کہے یار کہ چلو آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھے رہو پھر آرام سے، یا پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ کہے یار ہمارے پیسے مک گئے اور وہ پھر کہ سو آئدر وے سر اٹ میکس نو سینس ٹو می کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اچھا دوسری وہ ظاہر ہے حکومت کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ آ جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو حکومت نے کیا ہے تو اس سے تو پی ٹی آئی کے جو جذبے ہیں وہ کوئی پست ہونے کے بجائے، پی ٹی آئی کے پی کی بات کر رہا ہوں، اس کے جذبے پست ہونے کے بجائے بلند ہی ہوں گے کہ یہ تو ہم نے تو بند کر دیا افیکٹولی. مطلب ظاہر ہے پی ٹی آئی پنجاب جو ہے وہ اور چیز ہے. مطلب وہ جو تھا نا صرف پنجاب پتہ کیوں نہیں انقلاب لا سکتا، کیونکہ اس کی نا دو وجوہات ہیں. ایک وسیم بھائی سر اور دوسرا جو ہے نا آپ کے یہ جو ڈیلیوری ایپس ہیں. سر کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، تو سر وہ سیم بھائی نے جب سے بتایا ہے نا کہ ایریل سارے داغ دھو دیتا ہے اور آپ کو یہ ڈیلیوری ایپس گھر پہ نا پہنچا دیتی ہے. اسینشلی اس ملک کا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں آج اپنے شو کے توسط سے اس ملک کے تمام مسائل جو ہے نا ان کا حل سیم بھائی ہے. آپ میں یہ یہ نہیں کہہ رہا، میں بڑی سنجیدہ کہہ رہا ہوں کہ سر اس ملک کے جتنے مسئلے ہیں نا ان کو وسیم بھائی سالو کر سکتے ہیں. اسموگ کمیٹی میں اس وقت کس کو بیٹھنا چاہیے سر؟ وسیم اکرم کو. سر میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے سر میں تو ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان اور وسیم بھائی اور محمد آصف اس ملک نے تین ہی لوگ پیدا کیے. تین لوگ. ہاں سر محمد آصف کو نوٹ پہ نہیں ہونا چاہیے لیکن سر یہ مسئلہ ہے کیونکہ وہ سر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن وسیم بھائی اور خان صاحب جو ہے، خان صاحب کا تو آپ کو میرا پہلے آپ کہتے تھے میں مانتا نہیں تھا، اب تو میں ہمارا مشترکہ ہے اس چیز کے اندر کہ 5000 روپیز کے نوٹ کے اوپر تو خان صاحب کو ہونا چاہیے اور وہ بھی ایک کی ان کا پوسٹ پہ جس پہ وہ قوالی کر رہے ہیں. مطلب صرف فیس نہیں کیا، میں پورا یقیناً. اچھا دوسرا سر وہ واپس آ جائیں گے اس پہ دھرنے پہ، لیکن تھوڑی سی نا میں بات مختصر پارا چنار والی بھی کرنا چاہتا ہوں. اور وہ جو ہے نا سچویشن ہو گئی ہے بہت خراب سر، بہت خراب ہو گئی ہے، بہت خراب سچویشن ہو گئی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہی والی بات کہ وہ جو پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے وہ تو شاید 10 سال سے چل رہا ہے. وہ جو سیکٹیرین مسئلہ ہے وہ تو 20 سال سے چل رہا ہے. اب وہ جو ساری تاریخ میں جائے بغیر بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس رپورٹس یہ ہیں
کہ وہ پہلے تو تھا نا کہ جی ایک ملیٹنٹ ونگ ہے اس سائڈ کا, اس نے وہاں پہ کچھ کر دیا, اس سائڈ کا ملیٹنٹ ونگ ہے, انہوں نے ان کے ساتھ کچھ کر دیا. اب وہاں پر ہوا یہ ہے کہ کتنے دن پہلے وہ بس والا انسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد سے ایوری ڈے ڈیتھ ٹول بڑھ رہا ہے. آج 62 ہو گیا سر. ٹھیک ہے, کیسے؟ وہاں پر کہنے والے کہہ رہے ہیں جی کہ جو عام آدمی تھا نا, عام آدمی, اس نے بندوق اٹھا لی. اسے لگا لی سر. اس نے کہا ہے جی کہ کیونکہ ریاست تو ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی, مجھے تو ادھر کوئی بچانے نہیں آ رہا, تو میں جو ہے اب خود ہی اپنے آپ کو بچاؤں گا, اور اب جب میں نے اپنے آپ کو بچانا جو ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ساتھ میں اگر کوئی مجھے نظر آتا ہے تو. اب یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کا جو ہے اور ظاہر ہے مطلب کس کو کمپلین کریں, نہ سی ایم کے پی وہاں گیا, نہ پرائم منسٹر پاکستان وہاں گیا, نہ مطلب, اور جو ایک ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ ابھی پنجاب بڑے مزے میں ہے, ابھی باقی جگہوں پہ اتنے حالات خراب نہیں ہوئے کئی جگہوں پہ, لیکن ایونچولی نا اس وقت اگر حکمرانوں کو ہماری ایک بات سمجھ آ سکے کہ ایونچولی نا یہ ہوتا ہے جب ریاست پہ سے اعتبار ہٹ جاتا ہے. ہاں, جب لوگوں کو یہ لگنا شروع کرتے کہ یار یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, خود ہی کرنا ہے. سر آپ نے میرے منہ سے الفاظ چھین لیے. میں تو اس کے اوپر میرا ایک ہی پوائنٹ تھا, وہاں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک بڑا جو جدھر فوکس ہے نا آج, وہ ایک بکواس چیز ہے. اٹ مینز نتھنگ, اٹ ول ییلڈ نتھنگ. اس سے کوئی نتائج نکل بھی آئے نا, مذاکرات جو ہو رہے ہیں, جو رؤف حسن صاحب کہتے ہیں ہو رہے ہیں اور تارڑ کہتے ہیں نہیں ہو رہے, وہ اگر ہو بھی رہے ہوں اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں, اٹ اگین مینز نتھنگ. اٹ ٹوٹل بلشٹ کہ جی آپ کے ہم خان صاحب کو نہیں چھوڑتے, ہم یہ 6 لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ واپس چلے جائیں, اور وہ چپ چاپ واپس چلے جائیں گے, تو وہ 3 مہینے بعد پھر آ جائیں گے. بٹ یہ جو ہے ایک نقصان ہے, جانی نقصان ہے, زندگی کا نقصان ہے, لوگوں کا تحفظ نہیں ہے ان کا ایک, اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ مجھے ڈر اس چیز کا لگتا ہے جو آپ نے بات کی اس پہ بلڈ کرتے ہوئے کہ کیا یہ پریویو تو نہیں ہے سر. اگر یہ معاملات وہاں ہو رہے ہیں, کل کو سر یہاں پہ کوئی بھی ڈسپیوٹ, لینڈ ڈسپیوٹ ہو جائے, چلے اس پہ کوئی شخص کہے یار کیا تم پلس کر رہے ہو, پلس کون ہوتی ہے, پلس آئے گی میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا پلس کی, تمہارا میرا مسئلہ ہے, میں پلس کی ایسی کی تیسی پھیر کے تمہاری ایسی کی تیسی پھیر کے یہاں پہ 4 دیواری کھڑا کر کے 1 ہفتے بعد یہاں سے فلائٹ لے کے لنڈن بھاگ جاؤں گا, میرا کوئی ٹٹو نہیں پھوٹ سکتا. سر آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں لاہور شہر میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے Sir, we are coming from the same place who've done this. who've done this and they did not even leave for London, sir. They're still here. They've been 15 years. بیٹھے. تو اب حکومت نے سر اگر تو دیکھیں جو بہت, اور سر یہ لفظ جو ہے نا معذرت کے ساتھ یہ بہت منظر عام پہ آگے ہے, اس لفظ کو استعمال کرنا بند کریں صحافی اور آپ اور میں بھی. ریٹ آف اسٹیٹ, دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. آپ کو یہ لفظ استعمال کرنے کی تب اجازت ہے جب یہ ایگزسٹ کرتی ہو سوسائٹی کے اندر. یہ تو بڑی دیر پہلے ختم ہو گئی تھی چیز سر. اگر نہیں ہے نا تو ایک چیز جو نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ ہے, جب اس کو پیدا کریں گے یہ خود, پہلے اپنے اندر کچھ خود پیدا کریں, پھر وہ چیز پیدا کریں, اس کا ایویڈنس دیں ہمیں کہ ہم نے یہ کی ہے, پھر مزہ آئے گا. پھر ہم بھی کہیں گے یار ہے یار ریٹ آف اسٹیٹ ہے. سر ریٹ آف اسٹیٹ آپ چھوڑ دیں, مطلب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی چھوڑ دیں آپ, میں وہ بات نہیں لانا چاہتا, مطلب آف ٹاپک ہے, بٹ کراچی کار ساز کا جو واقعہ تھا وہ ایک آئینہ تھا بڑا اس چیز کے اندر, ریٹ آف اسٹیٹ کے اوپر ہی تھا نا. اس کے اندر میں وہ بات نہیں کرتا جو قانونی کاروائی انہوں نے کیا کیا اس خاتون نے, وہ چھٹ گئی, اب کدھر ہے مجھے نہیں پتا کیا اسٹیٹس ہے, آئی تھنک ہی از فری ناؤ. آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے ویڈیوز کے اندر عوام نے جمکٹا جو لگایا تھا, کیوں تھا وہ, تو ان کو پتا تھا کہ یار, اور وہ ٹھیک تھے سر, شاید ہم تھوڑے غلط تھے, 2-4 سوتر آپ اور میں غلط تھے, ہمیں لگ رہا تھا کیونکہ ہمارا کانفیڈنس ہے اسٹیٹ میں تھوڑا سا, ان کا نہیں تھا. وہ لوگ جو ہیں وہ اصلیت ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں کیونکہ وہ شاید گزرے ہیں ان چیزوں میں سے, ان کے قبضے بھی ہوئے ہیں اور they couldn't do shit about it. ادھر مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ مطلب
سپارک نہیں, مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک آگ, وہ بس پیٹرول بچھا ہوا ایک آگ سپارک لگے گا اور سب جل جائے گا, نہیں. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی آگیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ, جو ہم اردو اخبارات صبح صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں, جو ان کی کرائم کے پیجز ہوتے ہیں, سٹی پیجز ہوتے ہیں, کو بڑے آج کل صبح اٹھ کے کو پڑھ کے دیکھیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے اس کے اندر. سر یقیناً. اچھا اسی پہ نا اب وہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اچھا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی بات 4 اگر مطالبے ہیں تو 2 مان لیے جائیں, وہ واپس چلے جائیں گے, پھر 3 مہینے بعد وہ پھر آ جائیں گے, تو وہ ان کا حق نہیں ہے احتجاج کرنا, وہ پھر سے آئیں تو پھر آ جائیں, اور وہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ کوئی غیر قانونی ہے. مطلب پھر وہی بات ہے کہ یہ حکومت ہی اگر فارم 47 پہ بنی ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہونے چاہیے الیکشن دوبارہ, اور کیوں نہیں صحیح مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اچھا بالکل ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. جو اس میں سارا جو ایک واحد وہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ حکومت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب وی آل نو پی ڈی ایم کی کوئی پاور نہیں ہے. وہ کس وجہ سے پاور میں ہے, وہ پاورفل جو ہے اس کی وجہ سے وہ پاور میں. اچھا آپ جو ہے نا وہ پاورفل سے ایک دم سے سٹرپ کرنا چاہ رہے ہو پاور. ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو گریجولی ہونا چاہیے. مطلب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا حصہ ہے, لیکن اگر آپ ایک دم سے سٹرپ کرو گے نا تو وہ بلڈی ہو جائے گا, وہ بلڈ شیڈ ہوگا اس میں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ طاقتور اپنی طاقت ایک دم سے چھوڑتا نہیں ہے, اور لڑتا ہے اس کے لیے. ہاں وہ لڑتا ہے, اور ہم جو ہے نا ہم بلڈ شیڈ کے خلاف ہیں. اکثر اس پہ لوگ یہ بھی, ہم پھر سے وہی آیا ہوا تھا, ایک کامنٹ ہی آیا ہوا تھا کہ جی وہ آپ سمجھ نہیں آ رہے کہ آپ جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں یا آپ ایلیٹ کے ساتھ ہیں, آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے. اچھا بات پھر وہی ہے, اس کا جواب نا ہم بہت دفعہ شاید دے بھی چکے ہیں مختلف اس میں. دیکھیں آپ کی سب سے پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ ینگ ہیں تو پھر آپ کو چانس لینا چاہیے, پھر آپ کو شاید بھیڑ جانا چاہیے, پھر آپ کو لڑ جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ اس میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فارغ ہو جاؤ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں اینڈ you will still be young enough to enjoy the samrat fruits of whatever you fought for. اچھا لیکن اگر آپ کی ایک عمر خاص حد سے زیادہ ہو گئی ہے پھر then don't fight. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کا کوئی ایک سٹیک ہوگا سسٹم کے اندر, اور اس میں مطلب ایک تو یہ کہ آپ فارغ ہو سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب فارغ ہو کے نکلو گے بھی تو آپ کے پاس تو انجوائے کرنے کے لیے وہی کچھ نہیں رہ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. سو یہ بڑی وہ چیزیں ہیں کہ ہر وقت مطلب یہ جو ہے نا کہ ون رول فٹس آل نہیں ہوتا. زندگی میں آپ کہاں ہو, آپ کے جو ہے سسٹم کے اندر آپ نے کون سا والا پہیا فٹ کیا ہوا ہے, یا آپ بالکل آؤٹ سائڈر ہو, آپ ینگ ہو, آپ اولڈ ہو, ہر ایک ایک مختلف سبجیکٹیو ہے. سر دوسرا سر آخری بات کرتا ہوں سر میں, کہ یہاں پہ بہت لوگوں کا نا توقع ہے اور ایک امید ہے, اور بڑا ایک نا خود نہیں کبھی کریں گے لیکن لوگوں سے ہے, عوام سے ہے, کہ یار یہ عوام نے ایک دن اٹھے گی, یہ عوام ایک دن نا ٹاکرا مارے گی ریاست کے ساتھ اور سب کچھ کرے گی. وہ ہوا بھی ہے اس دنیا میں, ہم نے دیکھا ہے, عرب اسپرنگ بھی دیکھا ہے, اور بڑی چیزیں دیکھی ہیں. دنیا بھر میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, ماضی میں بھی ہوتی نہیں. وہاں پہ ایک ہم سے نا ان میں ایک بنیادی فرق تھا. وہ جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے نا اس میں بلیو کرتے تھے, اس میں اس نظریے سے محبت کرتے تھے. وہ ترکی ہو جائے, وہ ایجپٹ ہو جائے, وہ کچھ بھی ہو جائے, اس کے بعد جو وہ اس کو میں چھوڑ دوں. سر یہاں میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں, بالکل گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سر نہیں میں سر آپ کو بڑا سنجیدہ سر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ سر ایک چیز جو یونیک ہے, اور سر یہ مثبت پہلو آپ کو, یہاں انارکی نہیں ہوگی, یہ مثبت پہلو آج کے شو کا, کہ انارکی کے لیے بھی ایک چیز تو ریکوائرڈ ہے نا, کہ ایک زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک چیز پہ مشترکہ ہوں. یہاں پہ سر ہم کسی چیز پہ مشترکہ نہیں ہو سکتے. سر لسی ہو جائے, وہ نہاری ہو جائے, حکومت ہو جائے, احتجاج ہو جائے, مذہبی پالیسی, سیاسی پالیسی, معاشی پالیسی, کچھ بھی ہو جائے, اس عوام میں وہ جراثیم ہے ہی نہیں جو ان کو مشترکہ کر سکتی ہے. تو یہاں پہ انارکی نہیں آ سکتی. سے یہ مثبت بات ہے, ہم بہت مثبت بات ہے, ایسے رہیں گے. نہیں یہ بہت مثبت بات ہے. مطلب اور یہ جو ہے نا ہماری جو ڈائیورسٹی ہے اس کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. مطلب ہمارے جو ادھر اتنی ساری اقوام ہیں, ٹھیک ہے, اتنی ساری زبانیں ہیں, اتنے سارے مسلک ہیں, یہ ان سب کا فائدہ ہے بہت. یہ فائدہ ہے سر, میں مثبت ہی بات کر رہا ہوں.
بالکل وہ جو سب کو، اور یہ جو بڑی اسٹیٹ نے بھونڈی کوشش کی 77 سال کے سب ایک بن جائیں، نہیں اس وہ بڑی بھونڈی کوشش تھی، وہ تو وہ کوشش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، بالکل وہ سارا کچھ ہے. لیکن سر پتہ ہے پرابلم ایک اس میں ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بیکاز آف میل نیوٹریشن، بیکاز آف ان بریڈنگ، جو انٹلیکٹ ہے وہ نیچے جا رہا ہے مزید. پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، اب مزید نیچے جا رہا ہے. تو اس میں جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کا اتفاق ہو بھی جائے کسی بات پہ. سر میرا نہیں خیال سر وہ دیکھیں نا، وہ ہم تھرو دا پروسیس آف ایلیمینیشن ایک بیس لائن پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں نا سر. ابھی بہت کچھ ہے سر، بہت کچھ ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا سر. وہ ہے لیکن مطلب who would have thought سر کہ مطلب عمران خان ریلی اپ کر لے گا اتنے بندوں کے جذبات، تو کر لیتا ہے وہ. ہاں سر انہوں نے کیے نا، مسئلہ یہ تھا کیے، اور وہ مطلب جہاں تک پہنچ گئے 9 مئی کو. اور سر اس سے لگ رہا تھا ہمیں کہ بس یار جو سارے گروپیز تھے اس کی، یار دیکھو نا اب ہمارا وہ ہے، اب ہمارے گلوبل میپ پہ اب خان آ رہا ہے باہر اور اب مزے. سر اس کے نیکسٹ ڈے کیا ہوا سر؟ ان سارے احتجاجی جو تھے ان میں جس کا ہاتھ پڑتا تھا انہوں نے فلائٹ کٹائی لنڈن کی. 6 ابھی وہیں بیٹھے ہیں، انہیں پتہ کون ہے وہ 6 ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں نا. تو سر اگر آپ کی بنیادی اسپرٹ ہونا کہ منطقی انجام تک لے کے جانا ہے اپنی چیز کو، تو پھر تو ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں سر کہ مجھے سارے جو شروع کریں گے اس ریلی کو یا اس احتجاج کو یا اس اپ رائزنگ کو، ان سب کا جس منطقی انجام تک پہنچنا ہے ان سب نے وہ مشترکہ ہے. یہ میں ابھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہے مجھے اپنے عوام میں سر. آئی ایم سوری، میں سیدھی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ تو بالکل. اور ویسے بھی سر اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، اب جس طرح 90s کا جو میاں نواز شریف تھا، جو اس کا سٹارڈم تھا، مطلب بلکہ 90s کیا یہ جب واپس بھی آئے ہیں سر 13 والی بھی 13 میں بھی بڑا سین تھا. جو واحد چیز ہے نا، مطلب میرا خیال ہے شاید پنجاب میں تو جو 90s کا نواز شریف تھا، عمران خان بھی اس کو نہیں شاید پہنچ سکتا سٹارڈم میں. لیکن ہاں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب تھا. اچھا عمران خان کا جو سپورٹر ہے نا وہ آپ کو بلوچستان میں بھی ملے گا، کے پی میں تو بہت، کے پی میں تو 100% ہے، پنجاب میں بھی ملے گا، اور وہ سندھ میں بھی. مطلب ٹھیک ہے سندھ میں بھی شاید الیکشن نہیں نکال سکتا، لیکن سندھ میں بھی آپ کو فین ملے گا سر ایک سرٹن طبقے میں. تو کریں نا سر، پھر سمیٹے سر سارا معاملہ. نہیں سے توقع ہے تو سر کر کے دکھائے نا. سر اصل میں بات پھر وہی ہے، میری امید نہیں ہے اس طرح کسی سے بھی. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ یہی جو مقتدرہ ہے یہ کتنی پاپولر ہوتی تھی، یہی نواز شریف کتنا پاپولر ہوتا تھا، یہی بھٹو نے کتنا پاپولرزم انجوائے کیا ہے، اب عمران خان ہے. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرف لگا لیں گے، آپ لگ جاؤ گے. جب تک عوام باشعور نہیں نہ ہوتے، اوپر لیڈر کتنا پاپولر ہے یا کون ہے اس سے کوئی میں بات ہی یہ کر رہا ہوں. بس میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.